اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ جو کچھ ابھی ہم بیان کرنے والے ہیں یہ 100% غلط ہے، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، لیکن یہ بالآخر صحیح بخاری میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نسبت دی جاتی ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ کو کہ معاذ اللہ آپ نے کئی دفعہ معاذ اللہ صحیح بخاری کے بقول خودکشی کی کوشش، لیکن یہ روایت فقط صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ کئی طرق سے نقل ہوئی ہے۔ اس کا جواب بھی اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ قول حضرت عائشہ کریں گے، یہ زہری کا ہے، یہ بلاغات زہری ہے، یہ ادراج زہری ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کہ چند ترجموں کو پڑھ کے تیزی سے سناتے ہیں، اور قرایتاً ان کو مختصر سا ہم پڑھ دیں گے، باقی آپ اسکرین پہ دیکھیں، اور اسی طرح سے فیس بک میں بھی ہم ان کتابوں کے عکس کو اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ خود اسے پڑھیں۔ تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری، اور مترجم کا نام ہے علامہ وحید الزمان صاحب، نعمانی کتب خانہ اردو بازار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 435، کتاب التعبیر۔ یہاں سے روایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور خرافات سے بھری ہوئی روایات ہیں کہ جن میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی ہو گئے۔ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام تک سب انتظار کر رہے تھے کہ یہ نور دنیا میں ظاہر ہو، یعنی نور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے، لیکن معاذ اللہ تعلیمات صحاح ستہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، حتیٰ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا معاذ اللہ صحاح ستہ کے بقول کہ میں نبی ہو گیا ہوں۔ اور یہ روایت طویل ہے کہ جس کو آپ پڑھ لیں کہ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ابن نوفل کون؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کہ جو عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے بائبل وغیرہ کے اس زمانے میں عربی میں ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے خبر دی کہ تم نبی ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے مطابق کہ خدا آپ کو معلوم تھا، اور حضرت خدیجہ بھی انتظار کر رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی شادی میں تاخیر کی۔ اب یہاں پہ روایت کا واضح حصہ کہ جو پیلے رنگ میں ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ چند ہی روز بعد ورقہ گزر گئے اور وحی کا آنا بھی بند رہا۔ ہم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بند ہو جانے کا سخت رنج ہوا۔ اب عام طور پہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے، ہم کو یہ خبر پہنچی، یا عربی میں فیما بلغنا حزنن، تو یہ قول ہے زہری کا، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قول ہے زہری کا۔ یہ پوری روایت حضرت عائشہ سے نقل، یعنی دوران روایت انہوں نے بعد میں دوبارہ تاکید کی کہ ہم تک یہ خبر پہنچ۔ اس میں کہیں بھی زہری نے یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا کسی اگلے راوی نے کہ قال الزہری۔ یہ اس روایت کو تو زہری سے نسبت کر کے کھیلا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو باقی طرق ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، اور وہ آپ کے سامنے بعد میں بیان ہوں گے۔ ہم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بند ہو جانے کا سخت رنج رہا۔ کئی بار تو آپ نے رنج کے مارے یہ چاہا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے تئیں گرا دیں۔ آپ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر اس ارادے سے چڑھتے تو جبرائیل نمودار ہو جاتے اور کہتے، ہائے کوئی ایسا کرتا ہے، تم تو اللہ کے سچے پیغمبر ہو۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ایک گونے قرار آ جاتا، کچھ تسلی ہو جاتی، اور آپ اس ارادے سے باز آ کر لوٹ آتے۔ جب ایک مدت گزر جاتی اور وہی بند ہی رہتی تو آپ اسی ارادے سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے کہ گرا کر اپنے تئیں ہلاک کر ڈالیں۔ اتنے میں جبرائیل نمودار ہوتے اور یہی کہنے لگتے، ہائے تم تو اللہ کے سچے پیغمبر ہو، آپ اس عزم سے باز آ جاتے۔ اب آپ تصور کریں کہ صحیح بخاری میں یہ ایک پہلا ترجمہ تھا جناب علامہ وحید الزمان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خودکشی کی نسبت دی۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کتابیں زیادہ خطرناک ہیں، یا جو ویسٹرن کنٹریز میں جاہل لوگ کہ جو ان کتابوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو رہے، اور ساتھ ہی ان دہشت گردوں کی وجہ سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کتابوں کو صحیح کہا جا رہا ہے۔ اب دوسرا ترجمہ ہے علامہ شاہجہاں پوری کا، جلد نمبر 3، بخاری شریف کا ترجمہ شاہجہاں پوری صاحب کا، جلد نمبر 3، کتاب التعبیر، اور اس میں فرماتے ہیں 2 سندیں ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد صفحہ نمبر 735 پر پھر وہی کہ چند روز بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ باقی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہتا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے کہ وہاں سے خود کو گرا دیں معاذ اللہ، اور پھر وہی بات کہ یہ انہوں نے کوشش معاذ اللہ کئی دفعہ کی۔
تیسرا ترجمہ، اور پھر ہم بتائیں کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن اس قسم کی غلط اور بیہودہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سبب ہے، اس سے صحائے ستہ بھری پڑی ہے۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اصحاب اور امہات المومنین کے موضوع کو بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال کوشش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں، آپ ان چیزوں کو ہٹائیں کہ جو توہین رسالت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کہ جس کا ترجمہ مولانا محمد داؤد راز صاحب نے کیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 283 سے روایت شروع ہو رہی ہے، اور 284 میں جا کر اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور وہی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جبرائیل آپ کے سامنے آ گئے اور کہا، اے محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد روایت کا اگلا حصہ، اس کو آپ لوگ پڑھیں اور دیکھیں۔ اب یہ انگلش کا ترجمہ ہے کہ جو ڈاکٹر محسن خان صاحب نے صحیح بخاری کا کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری قرآن کے بعد اہم ترین اور صحیح ترین کتاب کے نام سے ویسٹرن ورلڈ کو اسلام کی توہین کے لیے ایک تحفہ دیا گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کتاب جب کفار کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام کریں گے۔ اس میں سے بھی کچھ حصے ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، باقی آپ سب کچھ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ صحیح بخاری عربک انگلش والیوم نمبر 9، ڈاکٹر محمد محسن خان اس کے ٹرانسلیٹر ہیں، دارالسلام سے، ریاض سعودی عربیہ سے یہ چھپی۔ اب اس میں یہ جو اصل روایت شروع ہوئی ہے کتاب التعبیر سے، صفحہ نمبر 83 والیوم نمبر 9 ہم بتا چکے ہیں، پھر 84 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہیں پر وہ گفتگو ہوئی۔ But after a few days, Warqa died, and the divine revelation was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard that the intended several times to throw himself from the top of high mountains۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جب آپ دشمنان اسلام کو خود رسول کی توہین کا مواد دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بحث یہ ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری جلد نمبر 2، نفیس اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، اور جلد نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں حضور نبی کریم سے لے کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تک کے حالات اور واقعات، اور اس کی فہرست کو اگر آپ دیکھیں جلد نمبر صفحہ نمبر 3 پہ، تو وہاں پر آپ کو ملے گا خودکشی کا ارادہ۔ اب آپ تصور کریں کہ اس قسم کی کتابوں کے بعد ہمیں تعجب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلان شخص نے توہین صحابی کر دی، توہین صحابہ کا مرتکب ہوا، لہٰذا اس کو سزا دینی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خودکشی کی نسبت لفظ خودکشی کو استعمال کر کے ان کتابوں کو چھاپنے کے بعد کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ توہین رسالت کا موضوع ہے؟ اب اس کے بعد پیج نمبر 60 کے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہاں ہیڈنگ موصوف نے یہ دی ہے خودکشی کا ارادہ۔ اب یہاں پر روایت کیا ہے؟ یہ زہری والی روایت نہیں ہے، یہ الگ روایت ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ ثابت ہو گیا، میں شاعر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا، اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا آسیب زدہ ہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آسیب زدہ یا شاعر سمجھنے لگے، جبکہ قرآن نفی کر رہا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو معاذ اللہ یہ سمجھنے لگے، اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی بلند چوٹی پہ چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ ان رسوائیوں کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چلا، پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسمان سے آواز آتے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، مجھے جبرائیل انسان کی شکل میں نظر آئے، ان کے دونوں قدم آسمان کے افق تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔
میں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس منظر نے مجھے میرے ارادے سے اپنی طرف ایسا مشغول کیا کہ میں بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے اپنی جگہ ٹھہر گیا اور جبرائیل سے نظر ہٹا کر آسمان کے کناروں کو دیکھنے لگا، مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے اسی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں کہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، لیکن اس وقت ہم فقط یہ موضوع بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بیہودہ قسم کی ایک نسبت ہے کہ جو دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو طرق ہے، پہلی جو تھی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے تھی، اور جو دوسری ہے یہ عبید بن عمیر بن قطیعہ لیثی سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہر وقت اس کا جواب یہ دے دیا جائے کہ یہ بلاغات ظہری ہے یا ادراج ظہری ہے۔ ادراج کہا جاتا ہے روایت کے اس حصے کو کہ جو راوی کا ہے لیکن وہ روایت محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر بخاری کا تو آپ دفاع کر سکتے ہیں بلاغات ظہری کہہ کے یا ادراج ظہری کہہ کے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسری طریق تاریخ تبری نے بیان کی، اس کا کیا کیا جائے گا؟ یہ سب کچھ غلط ہے، بلا شک غلط ہے۔ اشرف الانبیاء کی ذات اس سے بہت بلند ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی ہاتھ کہ جو اہل بیت پر ظلم کر رہے تھے، وہی ہاتھ رسول اللہ کی توہین کا مرتکب ہو رہے تھے، اور آج بھی وہی ہاتھ رسول اللہ کی توہین کو دنیا میں بانٹ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں رسول اللہ کی توہین کے لیے، اور رسول کی آل پر اور آل کے چاہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ زمانہ بدلا نہیں ہے، پالیسی وہی ہے۔ تاریخ طبری عربی آپ کے سامنے ہے، الجزء الثانی، تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم، دار المعارف بمصر۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے آپ کو شاعر اور مجنون سمجھ رہے تھے، اور اس کے بعد معاذ اللہ آپ نے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسری چیز کہ جو تاریخ جو تفسیر مراغی میں بیان ہوئی، تفسیر مراغی کہ جو احمد مصطفیٰ المراغی کی ہے، اس کے 30ویں جلد میں اگر جائیں تو وہ فرماتے ہیں اجمع الروات على ان سبب نزول هذه السورہ حدوث فطرت النبی، یعنی یہ پورا واقعہ کہ بعد میں انہوں نے خود بیان بھی کیا ہے، حزنا شدیدا حتیٰ اس کے بعد ہے مرارا الى الجبال لیتردى من شواہقها، کہ کئی دفعہ آپ نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ پہاڑ کی بلندیوں سے گرا دیں۔ اور اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اجمع الروات، کہ تمام اہل سنت راویوں کا اجماع ہے اس چیز۔ یہ ہے تفسیر مراغی۔ اسی طرح سے ایک اور طریق سے اس روایت کو نقل کیا گیا، اور وہ ہے جناب ابن عباس سے کتاب الطبقات الکبیر، ابن سعد کی جسے کہا جاتا ہے طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166، اور اس کی طریق کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ لما نزل علیہ الوحی، اور پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر سراج المنیر ہے کہ جو شیخ امام الخطیب الشربینی الشافعی القاہری کی ہے، اور وہ بھی اس واقعے کو اس تفسیر میں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 560 میں۔ اسی طرح سے دلائل النبوہ میں، اب یہ دلائل النبوہ جو ہے کہ جو امام بہقی کے نام سے، اب یاد رکھیں کہ بہق جو ہے نام تھا پرانا سبزوار کا، ایک تاریخ بہقی یا مسعودی ہے کہ جو فارسی میں ہے ابو الفضل کی، اور ایک تاریخ مسعودی ہے جو علی بن حسین مسعودی کی ہے، جنہیں کہا جاتا ہے مروج الذہب، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور تاریخ بہق کے نام سے ہے کہ جو ابو الحسن بہقی کی ہے۔ یہ ہے دلائل النبوہ۔ اب اس کے سفر الثانی میں صفحہ نمبر 146 کی تصویر آپ کے سامنے ہے، پھر 47 کی ہے، پھر 48 پر جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، کسی موضوع کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر تفصیل سے ہم نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ اس سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے سازش ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد موضوع ایک کتاب آ جاتی ہے صحیح سیرت النبوی، دار النفائس کی ہے، اور اب یہ صحیح سیرت النبوی میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ضعیف روایت، اول تو یہ ضعیف نہیں ہے آپ کے، لیکن قطعاً غلط ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو دشمنان اہل بیت نے کیا، اہل بیت کو قتل کیا، رسول اللہ کی سیرت کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، اہل بیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے بہت سسٹمیٹیکل طریقے سے۔ اور یہ ہماری گفتگو ہے، اینکر پرسن آئیں، اس کو دیکھیں، ایکٹیوسٹ دیکھیں، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے
کہ غیر مذہب کی عیسائی بچیوں پہ آپ ظلم کریں گے، ان کتاب چھاپنے والوں سے آپ سوال نہیں کریں گے کہ رسول کی توہین یہ کیسے ہو رہی ہے؟ صحیح سیرت نبوی کی جو بحث اس میں ہے فطرت الوحی کے نام سے، اور اس میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے امام احمد سے، کیونکہ یہ والی روایت جو ہے مسند امام احمد میں بھی ہے، احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اور الموسوعہ فی صحیح سیرت نبوی عہد المکی کہ جو ابو ابراہیم محمد بن الیاس الفادوز نے لکھا ہے، اور اس میں بھی اگر آ جائیں تو صفحہ نمبر 240 میں یہی والا موضوع ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری کتابوں میں موضوع نقل ہوئے ہیں، مثال کے طور پر احمد ابن حنبل نے اسے نقل کیا ہے، اور عبد الرزاق صنعانی نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح سے مسند ابن راہویہ نے نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان نے انہیں نقل کیا ہے، اور تقریباً درجنوں کتابوں نے نقل کیا ہے کہ جس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو کا خیال کریں، اور یہ چیزیں دشمنان اسلام تک جو آپ لوگوں نے پہنچائی ہیں ان کا سلسلہ بند کیا جائے، اور یہ جو بازار گرم کر دیا ہے ان پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے توہین صحابہ اور توہین ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین کا، اس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور ہم بتا چکے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم صرف وہ بتاتے ہیں کہ جو تمام تاریخی کتابوں میں نقل ہوا ہے شیعہ سنی میں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اب جب ہر جگہ قتل کا بازار گرم کیا جا رہا ہے تو اب ضروری ہو چکا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پہلے ان موضوعات کو دیکھ لیجئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ موضوع تحقیقاتی موضوعات ہیں، اس میں ڈسکس کیا جائے گا، اس میں روایت کو دیکھا جائے گا، روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو بہت اچھا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی توجیحات اور تعویلات آپ اپنے بارے میں کرنا چاہتے ہیں اور جتنا براڈ مائنڈڈ اپنے بارے میں ہونا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کریں تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کس کتاب سے ہے، اور جس طرح سے خود توجیحات بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی پوچھیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو بالکل جس طرح اپنے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آرام سے ڈسکشن ہو اور ختم ہو جائے، تو بالکل اسی طرح سے ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں احترام اور محبت کے ساتھ۔ بلا شک سب مسلمان ہیں، سب رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ البتہ رسول کا احترام کوئی نہیں کر سکتا، اور بعض موضوعات کو انشاءاللہ تدریجاً بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔